ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق میں قرآن بنا کوئی منے یا نہ منے، وہ دوئی جہاں مارا سی جڑا حد قرآن دی ہن۔ ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی ہے، گھری طرح چھن چھن کے چلوں، یہ راستہ یاد جانے کا اے نوجوان، سنبھل سنبھل کے چلوں۔ وہ آنکھیاں نہیں، وہ آنکھیاں نہیں، جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں، جڑ جان جیڑیا ایک واری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، یہ مشتاق اکھیاں کتھے جانیاں، مالی دا گم پانی دینا تے بھر بھر مشتاق پاوے، مالک دا کم بھر ملا لاوے یا مولا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، سبز کے ذریعے، بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ پر تصور کرو، وہ زندہ ہیں، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر میری، خدا کی اور ساری کائنات کی لعنت ڈالی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر الرہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج میں مختصر وقت میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر مختصر کروں گا، اس لیے کہ اسی مہینے کی 18 ذی الحج کو سیدنا حضرت فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یعنی 12 ذی الحج کو سیدنا حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا گیا، اور وہ 8 دن تک زخمی حالت میں، پھر 18 ذی الحج کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اب اللہ تعالیٰ کے عجیب نظام قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے میں 2 قربانیاں رکھی، محرم کے مہینے میں بھی 2 قربانیاں رکھی۔ اب ذی الحج کے مہینے میں پہلی قربانی کا ذکر جو میں نے کہ موقع پر آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کی 10 تاریخ کو ایک قربانی رکھی جسے میدان منا کا نام دیا گیا۔ ساری امت مسلمہ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کو قربان کیا، بھیڑوں کو قربان کیا، دمبوں کو قربان کیا، اونٹوں کو قربان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ قربانی کرو، اب ہماری قربانیوں کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے قربانیوں کا؟ اسے ہمارے قربانیوں کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے انسانوں مجھے تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے قربانیوں کی کھانوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، میں نہ تمہارے ان قربانیوں کا محتاج ہوں، نہ تمہارے گوشت کا محتاج ہوں، مجھے تمہاری قربانی کے اندر سے نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تو ہم سے قربانیاں کیوں کرواتا ہے، ہم سے جانور کیوں ذبح کرواتا ہے جب تجھے ہمارے ان قربانیوں کی گوشت کی ضرورت نہیں، جب تجھے ہمارے ان قربانیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں؟ پھر اللہ تو ہمیں کیوں کہتا ہے کہ میرے راستے میں قربانی پیش کرو؟ اللہ ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، اب اللہ ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس قربانی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں اس کا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ اللہ جتنے سال ہم جیے، کوئی شخص 50 قربانیاں کر رہا ہے، کوئی 100 قربانیاں کر رہا ہے، کوئی 2 قربانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اللہ کی راہ پہ بکرے، جونڈے، بیڑے، اونٹ یہ ذبح کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قربانیوں کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اتنی قربانیاں اکٹھی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا، محمدی مسجد والوں ایک خوبصورت بات بتانے لگا، حضور کریم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہاری رائگاہ نہیں جائیں گی، قیامت کے دن انہی قربانیوں میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قربانی پر بٹھا کر پل صراط سے پار کرائے گا۔ اب پل صراط سے کون سی قربانی گزر کر جائے گی؟ ہم نے تو کئی سالوں سے قربانیاں دے رکھی ہیں، کئی سلسلوں سے قربانیاں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جانور پر سوار کر کے کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ اے اللہ، سارے فرشتے بھی پوچھتے ہیں یا اللہ تو انسان کو آخرت میں سواری میں کیوں پیش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، محمدی مسجد والوں جب ہماری کوئی ہستی نہیں تھی، جب ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، جب ہمارا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا ذکر بھی کوئی نہیں تھا، میں نے تجھے وہاں بھی سواری میں رکھا تھا۔ اللہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ تو نے ہمیں وہاں پہ کہاں سواری میں رکھا ہوا تھا، کس جگہ تو نے ہمیں سوار کر رکھا تھا؟ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حلاتا حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا۔ انسانوں تمہارا تو ذکر بھی کوئی نہیں، تیرا تو کوئی وجود بھی کوئی نہیں، تیرا تو کوئی نام و نشان کوئی نہیں۔ یا اللہ یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں تو نے ہمیں کہا سوال رکھا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سمیع بصیرا. میں نے تیرے کو باپ کی پیٹھ میں سوار کیے رکھا. میں نے تیرے نطفے کو، تیرے پانی کے قطرے کو سب سے پہلے تیرے باپ کی پیٹھ میں سوار کیا. جب والد کی شادی ہو گئی، وہ سواری منتقل ہو کے تیرے ماں کے پیٹ میں چلی گئی. رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں، میں نے 9 مہینے تمہیں ماں کے پیٹ میں سوار رکھا. تیری ماں سوتی تھی، میں تجھے ماں کے پیٹ میں سنا دیتا. تیری ماں پانی پیتی تھی، میں اندر تیرا خون بنا رہا. تیری ماں سوکھی روٹیاں کھاتی تھی، میں اندر تیرا دماغ بنا رہا. اللہ کہہ رہا انسانوں، تیرے باپ کو بھی نہیں پتا، تیری ماں کو بھی کچھ نہیں پتا. وہ دونوں سو رہے تھے جب تو ماں کے پیٹ میں ایک ہی کروٹ میں لیٹے تھک جاتا تھا تو نہ خدا خود ماں کے پیٹ میں تیری کروٹیں بدلا کراتا تھا. ماں کے پیٹ میں سوار. اب جب تیری 9 مہینے کی سواری مکمل ہوئی، دنیا میں آیا. اب تو ماں کی جھولی کو میں نے تیرے لیے سواری بنا دیا. ماں کی چھاتیوں میں تو 2 سال تک دودھ پیتا رہا. میں نے تجھے 2 سال تک ماں کی چھاتیوں میں سوار کیے رکھا. جب بڑا ہوا، باپ کی پیٹھ کو میں نے سواری بنایا. جب بڑا ہوا تو میں نے تیرے لیے گھوڑوں کی سواری رکھی. میں نے تجھے گاڑیوں میں سوار رکھا. نہیں اللہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے موتی مسیح والوں. رب العالمین فرماتے انسانوں، جب تو زندہ تھا میں نے تجھے سوار کیے رکھا. جب تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر بھی میں تجھے پیدل نہیں چلنے دیتا. تیرے سارے دوستوں کو، تیرے پڑوسیوں کو، تیرے رشتہ داروں کو میں حکم دے دیتا ہوں کہ اے لوگوں آگے آؤ، اس کی میت کو کندھے پہ اٹھاؤ. مرنے کے بعد بھی میں صرف پیدل نہیں چلنے دوں گا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں پیدل نہیں چلنے دیتا. قیامت کے دن بھی اللہ یہ قربانیوں کی، بکروں کی قربانیوں کا جو اللہ کو سب سے زیادہ خوبصورت قربانی لگی ہوگی، اللہ اس قربانی کو آگے کر کے کہے گا اے قربانی میں نے تجھے قبول کیا ہے. اے بندے آ، اس کے اوپر سوار ہو کر پل صراط سے گزرتا ہوا جا، جنت میں پہنچ جا. میں خدا تجھے جنت میں اپنے نبی کی زیارت نصیب کرا. رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اصحاب رسول نے میرے نبی کو کیسے یاد کیا، میرے نبی نے اللہ کو کیسے یاد کیا، اللہ نے میرے نبی کا کیسے ذکر کیا، میرے نبی نے اللہ کا کیسے ذکر کیا. اصحاب رسول نے میرے اللہ کو کیسے یاد کیا، اصحاب رسول نے میرے نبی کا ذکر کس انداز میں کیا. اصحاب رسول کے بعد صابرین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، کتب ابدال نے، علماء کرام نے، محدثوں نے اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے زمین والوں تم زمین پر بیٹھ کر مجھے یاد کرو، میں عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا. تم زمین پر میرا ذکر کرتے رہو گے، میں عرش پر خدا تیرا ذکر کرتا رہوں گا. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلیفہ سوم تھے، تیسرے خلیفہ
خلفائے راشدین کے اندر ان کا تیسرا نام آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، دولت سے نواز رکھا تھا، حسن سے نواز رکھا تھا، سخاوت سے نواز رکھا تھا، ہر چیز سے نواز رکھا تھا۔ آئیے حضرت عثمان غنی کا میرے نبی سے کیسا پیار تھا، عثمان غنی میرے نبی کا ذکر کیسے کیا کرتے تھے، میرے نبی کو کیسے یاد کیا کرتے تھے، میرے نبی پاک کا کس طرح ذکر بلند کیا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حیادار اس صحابی رسول کو حیا والا بنایا تھا۔ ایک دفعہ حضور کریم تشریف فرما تھے، کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول کر پوچھا کون؟ ایک مسجد نبی کے حجرے میں حضور کریم تشریف فرما تھے اور حضور کریم کا دروازہ ویسے بند ہوا تھا اور صحابہ آتے تھے حضور کریم سے گفتگو کرنے کے لیے، حضور کریم کے محفل میں بیٹھتے تھے جب تو ایک صحابی رسول نے حضور کریم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بلال دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ باہر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا بلال ابو بکر کو جلدی اندر بلا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی مسجد والوں بیٹھنے کا خوبصورت انداز تھا۔ حضور کریم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تھم کے ساتھ، یعنی درخت کے سنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت مبارک باندھی ہوئی تھی، اور حضور کریم کی ایک پنڈلی سے تھوڑی سی تہمت اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور حضور کریم جیسے کوئی ریلیکس ہو کر آرام سے بیٹھتا ہے نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ریلیکس ہو کر، یعنی تہمت مبارک تھوڑی سی پنڈلیوں سے ہٹی ہوئی تھی، اور حضور کریم تشریف فرماتے اور صحابی آتے تھے، حضور کریم کو سلام کرتے تھے، حضور کریم صحابی کو قریب بٹھا دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور کریم نے فرمایا ابو بکر بیٹھو، حضور کریم اسی طرح بیٹھے رہے، ریلیکس ہو کر سیدھی ہو گئی۔ اب پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب پوچھا بلال دیکھو کون آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فاروق اعظم آئے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا بلا لو اندر۔ فاروق اعظم تشریف لائے، حضور کریم کو سلام پیش کیا، حضور کریم نے حضرت فاروق اعظم کو بھی بٹھا دیا، حال طبیعت پوچھا عمر کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، گپ شپ حضور کریم لگا رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد حضور کریم کے گھر کا پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور کریم نے فرمایا بلال دیکھو اب کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت بلال نے پوچھا من دقلبا، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت بلال نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، کہنے لگے یا رسول اللہ بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہوئے۔ حضور کریم نے فرمایا بلال دروازہ بند کر دو، عثمان غنی کو اندر مت آنے۔ سارے صحابہ امام میں عجیب معاملہ ہو گیا۔ حضور کریم نے عثمان غنی کو دروازے پہ روک دیا، اے بلال تھوڑی دیر کے لیے عثمان غنی کو دروازے پہ روک لو، دروازہ بند کر دو۔ حضور کریم کھڑے ہوئے، اپنی دامن مبارک کو درس دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ بلال عثمان غنی کو اندر بلا لو۔ حضرت عثمان غنی تشریف میں آئے، حضور کریم سے باتیں ہوئی، جب سارے چلے گئے تو صحابی رسول فرمانے لگے یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ نے اجازت دے دی، فاروق اعظم آئے آپ نے اجازت دے دی، عثمان غنی کو کیوں باہر کھڑا کر دیا، کیوں دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر بعد کیوں بلایا؟ سنو مندی بسی والو، میرے نبی نے فرمایا صحابیوں میری پنڈلی سے 4
میں نے اپنی چادر کو ٹھیک کر لیا، اس لیے کیا کہ جس اس بات سے عرش معلا کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ اس بات سے حیا کروں۔ یہ عثمان غنی کیسے شہادت ہوئی، وقت ہوا تو انشاءاللہ سناؤں کس طرح عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ ہوئی، یعنی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 مہینے، آخری مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اب ادھر بھی اللہ نے 2 قربانیاں رکھی، ادھر بھی اللہ نے 2 قربانیاں رکھی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے عید کے روز اور جمعے کے روز ہمیں بتایا کہ ذی الحج میں اللہ نے 1 قربانی میدان منا میں رکھی، محرم کے مہینے میں 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی میدان کربلا میں رکھی۔ اب 2 قربانیاں کو ذکر کر رہے ہیں، پھر اگلے مہینے بھی 2 قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں محمدی مسجد والوں نوٹ کرتے جائیے، ذی الحج کے مہینے میں بھی 2 قربانیاں ہوئی اور محرم کے مہینے میں بھی 2 قربانیاں ہوئی، جسے کبھی تاریخ اسلام میں مسلمان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تو آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کون سی قربانیاں؟ محمدی مسجد والوں پہلی قربانی آپ نے میدان مینا والی دیکھی، اور اسی ذی الحج کی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی قربانی کا منظر ہمیں دکھایا۔ اب آپ آگے محرم میں آ جائیں، محرم کی پہلی تاریخ کو مسجد کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پہلی محرم کی ابتدا اللہ قربانی سے کر رہا ہے، اور پہلی قربانی فاروق اعظم نے پیش کی، 10ویں محرم کی قربانی حسین نے میدان کربلا میں پیش کی۔ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں آؤ، میں نے تمہارے اسلامی سال کا آخری مہینہ قربانی میں رکھا، اسلامی سال کی ابتدا میں تیری قربانی سے کر رہا ہوں۔ قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ قربانی، ہر قربانی قرب چاہتی ہے، قرب چاہنے کا مطلب قریب آنا چاہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے اپنی نفسی خواہشات کو قربان کرنا تیرا کام ہوگا، اور تیرے سارے مسئلوں کو حل کر کے تیرے قریب آ جانا خدا کا کام ہوگا۔ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سخاوت کی عجیب بات سنانے لگا ہوں کہ آپ نے حیا سن لیا، اب سخاوت بھی سنیے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، جی عثمان کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ محمدی مسجد والوں، ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے مہمان نوازی ختم ہو گئی، ہمارے اندر حسد نے آنکھ پکڑ لی، ہم اندر سے جل چکے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لیکن بغض ہمارا ختم نہیں ہوتا، اچھے کام ہم کرتے ہیں اندر سے غیبتیں ختم نہیں ہوتی، ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر گناہوں کا جراثیم وائرس اتنا اکٹھا کر لیا ہم نے کہ اس وائرس کا کوئی ٹیکہ ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی ویکسین ہی کوئی نہیں ہمیں ملتی، ہم اندر سے جل رہے ہیں شاہ صاحب، ہمارا دل حسد میں جل رہا ہے، ہمارا دل غیبت میں جل رہا ہے، ہم نے اندر گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے۔ محمدی مسجد والوں، کرونا وائرس کی تم نے ویکسین ایجاد کر لی کہ جناب ویکسین لگاؤ گے کرونا کا وائرس ختم ہو جائے گا۔ محمدی مسجد والوں، گناہوں کا وائرس ختم کرنے کے لیے پتہ ہے اللہ نے کون سی ویکسین بنا رکھی ہے؟ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، ہمارے اندر کے گناہوں کی ویکسین کرانے کے لیے کوئی انجیکشن تیار نہیں ہوا، کوئی ٹیکہ تیار نہیں ہوا، کوئی دوائی تیار نہیں ہوئی۔ پھر آپ کہیں گے شاہ صاحب گناہوں کا یہ وائرس ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اگر تو دنیا کی بیماری ختم کرنے کے لیے، وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس بناتا ہے، ارے تو ویکسین بناتا ہے، تو انسان ہو کر لوگوں کو سیجاب کرنے کے لیے ویکسین تیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے گناہوں کا وائرس بڑھ گیا، اگر تیرے گناہوں نے تجھے اندر سے گندا کر دیا، کہیں ویکسین لے جا کے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آ، میرے گھر میں پڑے ہوئے الماریوں کے قرآن کو کھول۔ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھتا جائے گا، یہ ویکسین تیرے اندر کے گناہوں کو ختم کرتی چلی جائے۔
تیرے اندر کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ ایسا ٹیکا ہے، یہ ایسا انجیکشن ہے، ایک ایسی دوائی ہے جو تیرے گناہوں کا وائرس ختم کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لائیں۔ حضور کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میں کل تمہارے گھر دعوت کھاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا رسول میرے گھر روٹی کھانے آ رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح محمدی مسیح والوں، وہ مقدروں والا گھر تو دیکھو جہاں میرا نبی مہمان بن کے جا رہا ہے۔ ہماری دنیا کی حرصوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ محمدی مسیح والوں ایک خوبصورت واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان غنی دوسرے دن تشریف لائے تو حضور کریم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب عثمان غنی خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ سارے صحابہ چلے جائیں پھر میں حضور کریم کو اپنے گھر دعوت پہ لے جاؤں گا، کیونکہ میں نے حضور کریم کا کھانا کیا ہوا۔ عجیب بات ہو گئی کہ جو ہی حضور کریم کی عثمان غنی پہ نظر پڑی، حضور کریم نے فرمایا صحابیوں اٹھو، جلدی اٹھو سارے۔ جی یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ چلو بھائی سارے دوست یار چلتے ہیں، سارے صحابہ چلتے ہیں، آج عثمان غنی نے ہماری دعوت کر رکھی ہے۔ اب حضور کریم کا صرف کھانا پکا ہوا تھا۔ اصحاب رسول کو حضور کریم نے فرمایا اٹھو چلتے ہیں یار روٹی فاروق عثمان غنی کے گھر چل کے کھاتے ہیں۔ اب عثمان غنی سوچنے لگے کہ یار میں نے تو صرف حضور کریم کا کھانا بنا رکھا ہے، کھانا بھی تھوڑا سا بنا ہوا ہے، اب سارے صحابہ حضور کریم کے ساتھ چل رہے ہیں، اب یہ کھانا کیسے پورا ہوگا، کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بڑی دیر کے لیے بات آ گئی، کہنے لگے میں نے حضور کریم کا کھانا کیا ہے، اب میں نے ان صحابہ کا کھانا نہیں کیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے حضور کریم کو دعوت دی ہے اور حضور کریم نے صحابہ کو دعوت دی ہے، اب کھانا پورا کرنا خدا کا کام ہوگا یا رسول کریم کا کام ہوگا۔ سارے صحابہ چل رہے ہیں، حضور کریم آگے آگے، عثمان غنی پیچھے پیچھے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے۔ حضرت عثمان غنی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی نظر پڑ گئی، سوچنے لگے پتہ نہیں عثمان غنی ہم حضور کریم کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں عثمان غنی اپنے ہونٹوں میں کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب کھانے پہ پہنچ گئے حضور کریم نے فرمایا عثمان ساری ہانڈی اٹھا کے لے آؤ، دسترخوان میں جو روٹیاں رکھی تھیں انہیں لے آؤ، خبردار ان میں سے کوئی نہ نکالنا۔ جب ہانڈی آ گئی، کھانا آ گیا، روٹیاں آ گئی، ممی مسجد والوں قربان جاؤں سب سے پہلے میرے نبی نے دیکھے سے سالہ نکالا، سارے صحابہ کو کھانا کھلا دیا، سارے صحابہ ایک بھر کر روٹی کھا گئے، ہانڈی بھری کی بھری ہے، دسترخوان بھرا کا بھرا ہوا ہے۔ کھانا ختم نہیں ہوا، سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھا گئے۔ حضور کریم نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، یہ کھانا اٹھاؤ، روٹیاں بھی اٹھاؤ، یہ دسترخوان بھی اٹھاؤ۔ اب جو میں بات سنانے لگا ہوں وہ سنیے۔ حضرت عثمان غنی جب کھانا اٹھا کے لے گئے اور دسترخوان اٹھا کر لے گئے، ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پیچھے آ رہے تھے نا، عثمان غنی کے ہونٹ ہل رہے تھے،
پتہ نہیں عثمان غنی کیا پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، ہم عثمان غنی سے پوچھ نہیں سکتے۔ آپ عثمان غنی سے پوچھئے کہ وہ ہمارے ساتھ آ رہے تھے، وہ پڑھ کیا رہے تھے، اپنے ہونٹوں سے کیا کیا باتیں نکال رہے تھے، یہ ہمیں سنائی نہیں۔ آپ پوچھ سکتے کہ عثمان غنی کیا پڑھ رہے تھے۔ عثمان غنی جب کھانا رکھ کر واپس آئے، حضور کریم نے فرمایا کہ اے عثمان جی یا رسول اللہ، آپ کے یاروں کا کہنا ہے جب آپ میرے پیچھے کر رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کیا باتیں کر رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے، یہ صحابہ میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی رونے لگے، رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا، میں کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، میں نے نیت کی تھی میرا نبی جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے میں اتنے ہی غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا تھا۔ محمدی مسجد والوں اپنے دل کو بھی ایسا گھر بناؤ کہ میرا نبی کی محبت یہاں پر آئے، خدا ہمارے لیے بھی دنیا کو جنت بنا دے گا اور آخرت میں خدا جنت کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر